اللہ صرف اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جو اس کے بہت خاص ہوتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی کڑی آزمائش آن پڑی ہے تو صبر کرو اور یقین رکھو کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اگر آج حالات تکلیف دہ ہیں تمہارے لیے تو یقین رکھو کہ وہ وقت بھی بہت جلد دیکھو گے کہ جب یہی تکلیفیں سکھ میں بدل جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کو بھرنا تمہارے رب کے لیے مشکل ہو، ایسی کوئی مشکل نہیں جس کا حل میرے رب کے پاس موجود نہ ہو۔ جن تکلیفوں کی وجہ سے تم رات بھر جاگتے ہو اس کا مرہم میرے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ ہرگز انجان نہیں تمہارے دکھوں سے، وہ سب جانتا ہے۔ بس صبر کرو اور یقین بھی، کیونکہ جو یقین اور صبر کرتے ہیں وہی اپنی من پسند منزل پا لیتے ہیں۔ جب اللہ سے کچھ مانگو تو اپنی حیثیت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگو، کیونکہ اس کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور اس ذات کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ وہ جب تمہارے کسی کام کے لیے ہاں کر دے تو اس کی ہاں کو کوئی نہ میں بدل نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارے کسی کام کے لیے انکار کر دے جو تمہارے لیے بہتر نہ ہو تو اس کے انکار کو کوئی ہاں میں بدل نہیں سکتا۔ بظاہر تو کوئی چیز ہمیں اپنے حق میں بہتر لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ اسے ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی اور ہم وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں۔ مت بھولنا کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کس چیز میں تمہاری بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ بے شک وہ ذات واقف ہے اس سے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اس لیے یقین رکھو اللہ کے فیصلوں پر اس کا کوئی بھی فیصلہ تمہارے لیے غلط نہیں ہوگا۔ تم غلط ہو سکتے ہو کیونکہ تم ایک انسان ہو اور غلطی کر سکتے ہو، لیکن میرا رب ہر غلطی سے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ تم جانتے ہو کہ سب سے پاورفل انسان کون ہے؟ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جو تنہائی میں صرف اپنے رب کو یاد کرتا ہو، اسے پکارتا ہو، اور جب وہ آنسو اپنے رب کے سامنے بہاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آنسو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے آنسو بہت قیمتی ہیں اور قیمتی آنسو صرف اللہ کے سامنے ہی بہائے جاتے ہیں۔ سجدہ ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ انسان خاموش رہ کر آنسوؤں کی زبان سے اپنے رب کو اپنی ساری داستان سنا دیتا ہے، اور آنسوؤں کی زبان اللہ سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے۔ بے شک وہ قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب انسان اللہ کے سامنے شدید تکلیف میں آنسو بہاتا ہے تو وہ ایک ایک آنسو اللہ کی رحمت میں شور مچا دیتا ہے، اور پھر وہی شور تمہارے غموں کو مٹا دیتا ہے، تمہیں پرسکون کر دیتا ہے۔ اس کی محبت ایسی پرسکون ہے
کہ جو دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے پھر وہ دل کسی اور کی محبت کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ پھر انسان کو کسی چیز کا ملال اور کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ لوگوں نے سکھایا ہے کہ اس ذات سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ وقت نے بتایا ہے کہ اس ذات سے بہتر کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ وہی حقیقی مددگار اور بہترین دوست ہے۔ جب اس سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر تمہاری زندگی کا کوئی بھی لمحہ دشوار نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ تمہیں خوشگوار لگنے لگتا ہے۔ تمہیں زندگی کا حقیقی مقصد مل جاتا ہے۔ وہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی سنبھال کر رکھتا ہے۔ کیوں ناممکن کے وسوسوں میں الجھ رہے ہو؟ یقین رکھو اپنی دعاؤں پر اور اس رب کی ذات پر۔ وہ دینے میں دیر ضرور کرتا ہے مگر انکار ہرگز نہیں کرتا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ کا جواب آیا ہی نہیں؟ یہ تو سوچو کہ جو دعا تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے اور تمہارے لبوں پہ جاری ہے کچھ تو ممکن ہونا ہے۔ تو مت الجھاؤ خود کو اور مت تھکاؤ خود کو۔ اللہ پہ یقین رکھو، دیر سے صحیح مگر اس کا جواب ضرور آئے گا۔ وہ ضرور فرمائے گا کن، اور ساری چیزیں اس کے حکم کے مطابق ہو جائیں گی۔ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں تمہاری دعا کی قبولیت نہ لکھی ہوتی تو وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ یقیناً تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہونی ہے۔ یقیناً تمہاری اور تمہارے رب کی رضا ایک ہی ہے، اس لیے تو وہ تمہیں بار بار مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارا نصیب نہ بدلنا ہوتا تو وہ دعائیں کبھی نہ بناتا۔ اس نے معجزہ نہ کرنا ہوتا، اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک کبھی نہ لاتا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بنائی ہی کن کہنے کے لیے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہیں۔ وہ تمہاری بار بار پکار سے بیزار نہیں ہوتا بلکہ اسے بہت پسند ہے تمہارا بار بار مانگنا، اسے پکارنا، اسے تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے جو تمہاری خواہش ہے اور میں تمہیں عطا کروں، تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دوں۔ اگر اللہ تمہیں کسی چیز کے لیے انتظار کروا رہا ہے تو یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہیں وہ چیز دے گا نہیں، بلکہ اس دیر میں ہی تمہارے لیے اجر ہے۔ یہی صبر تمہیں معجزوں سے ملانے والا ہے، یہی صبر اللہ سے کن کہلوانے والا ہے، یہی صبر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے اس کے کن کا نظارہ دیکھو گے۔ تم مدد طلب کرو اس سے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کن ان کے لیے فرماتا ہے جو بار بار اسے پکارتے رہتے ہیں، جو بار بار اس کے در پر حاضری دیتے رہتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج ہرگز نہیں بلکہ چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ وہ کن تب فرماتا ہے جب تم شیطانی وسوسوں کو نظر انداز کرتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ کن تب فرماتا ہے کہ جب دنیا والوں کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو تم نظر انداز کرتے ہو اور دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ ان کی دعاؤں پہ کن فرماتا ہے جو طویل انتظار کے بعد بھی اللہ سے رابطہ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو
کہ اللہ تمہاری دعاؤں پہ کن کی مہر لگا دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دے تو تم اسے اس کے من پسند طریقے سے مناؤ، اور اللہ کی پسندیدہ عبادت تو دعا ہے، تو مانگو اس سے تڑپ کر، رو کر، گڑ گڑا کر۔ وہ نہ سنے ایسا ممکن ہی نہیں، وہ کن نہ فرمائے ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ دعائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ وہ تمہارے نصیب کو تمہارے مطابق کر سکتی ہیں، جو تمہاری قسمت کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتی ہیں، اللہ سے کن کہلوا سکتی ہیں، تمہیں معجزوں سے ملوا سکتی ہیں۔ اگر تم بار بار دعا کر کے تھک چکے ہو اور صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے اور تم اللہ کے کن کے انتظار میں ہو، تو یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں سے دور نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آخری دعا ہو اور یہ معجزہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ یاد رکھنا کہ مایوس ہو کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا۔ یہی دعائیں تمہیں تمہاری منزل تک لے جائیں گی، تمہیں تمہاری چاہت سے ضرور ملائیں گی۔ بس تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جب تم اپنی پریشانی اللہ کو سونپ کر خود کو ہر فکر سے آزاد کر دیتے ہو۔ جانتے ہو اللہ نے صبر اتنا مشکل کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اسی میں ہی تمہارے لیے اللہ نے کن کے معجزے رکھے ہیں، اسی صبر میں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت چھپی ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ چیزوں کو ممکن بنانا اس ذات کا کام ہے۔ اسباب بنانا میرے رب کی خاصیت ہے، اور وہ اسباب وہاں سے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں گزری ہوتی۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارے بس کی بات ہے، یعنی دعا اور صبر، اور اللہ وہ کرے گا جو تمہارے بس کی بات نہیں۔ مت بھولو کہ معجزے اس کی پہچان ہیں۔ دیکھنا جب اللہ کن فرمائے گا تو تم چیزوں کو اپنے حق میں پاؤ گے، حالات بدلتے دیکھو گے، اور ایک لمحے میں تمہارا بکھرا وجود سمٹ کر رہ جائے گا، اور تم شکر کے سجدے میں گر پڑو گے، اور لمحوں میں اللہ تقدیر کو بدل دے گا، اور تم وہ بھی پا لو گے جس کے نہ ملنے کے وسوسے تمہیں ڈراتے تھے۔ تم بس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر، اس سے دعا کا تعلق توڑ کر اس رب کی ناراضگی کو آواز مت دینا۔ وہ رب بہتر جانتا ہے کہ تمہاری دعائیں کب قبول کرنی ہیں، تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر کب لگانی ہے، تمہیں کب اور کس چیز سے نوازنا ہے، کب تمہیں معجزوں سے ملوانا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر گہرا یقین رکھو۔ یقیناً قبولیت کی گھڑی بہت قریب ہے، یقیناً ان کے معجزے بہت قریب ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری خواہش اور تڑپ بھی۔ بس تم یقین رکھو، اس پر گہرا توکل رکھو۔ وہ ذات بہت بڑی ہے اور تمہاری خواہش بہت ہی چھوٹی۔ تو پھر وہ کیوں نہیں کہے گا کن، کیوں نہیں کرے گا معجزہ؟ وہ رب ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو کر کن فرمائے گا تو تم شکر سے اسے پکار اٹھو گے۔ الحمدللہ کی تسبیح تمہارے لبوں پہ جاری ہو جائے گی۔ جب تمہارا دل اپنے رب کی عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے اور ایک نماز کے بعد تم دوسری نماز کا
شدت سے انتظار کرتے ہو تو اللہ کی تم پر خاص رحمت ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ وہ بس تمہاری دعاؤں پر ان کی مہر لگانے والا ہے۔ مت بھاگو لوگوں کے پیچھے، مت راضی کرو لوگوں کو، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ وقت بھی آنا ہے کہ جب تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کو پالو گے، چیزوں کو اپنے مطابق ہوتا دیکھو گے، حالات بدلتے دیکھو گے، وقت بدلتا دیکھو گے، انشاءاللہ۔